پاکستان کا امن کے لیے بے مثال کردار سپر پاور کا بھی برملا اعتراف۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ لکھا، پاکستان کے عظیم وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان جانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا، معاہدہ طے پانے کے بعد ممکنہ طور پر اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ ایران سے متعلق معاہدے پر اس ہفتے کے آخر میں مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ تہران کے ساتھ مل کر افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کریں گے۔ منتقلی کے عمل کو بتدریج اور سکون کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے پیغام کے جواب میں اظہار تشکر۔ کہا، پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ٹرمپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ کے مہربان اور شائستہ الفاظ پر دل سے قدردانی کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کی بڑی کامیابی، عاصم منیر کی بے مثال سفارتکاری رنگ لے آئی۔ ایران نے آبنائے ہرموز کھول دی، تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، لیبنان میں جنگ بندی کے بعد اہم آبی گزرگاہ کھول رہے ہیں۔ سیز فائر کی باقی مدت کے دوران آبنائے ہرموز کھلی رہے گی۔ تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازم قرار۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق فوجی جنگی جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے اعلان کرتے ہی تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ امریکی خام تیل $82 اور برینٹ کروڈ $88 فی بیرل پر۔ شکریہ ایران، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام۔ آبنائے ہرموز کھولنے پر تہران سے اظہار تشکر۔ کہا، جب تک معاہدہ مکمل طور پر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا، ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہو جانا چاہیے۔ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے۔ امریکہ ایران کے ایٹمی مواد کو حاصل کرے گا، بدلے میں کسی بھی صورت میں کوئی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ معاہدہ کسی طور پر لیبنان سے مشروط نہیں ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کے دوران بڑا بریک تھرو۔ امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ لکھا، امریکی اقدام کے بدلے میں تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ پاکستان کا امن کے لیے بے مثال کردار سپر پاور کا بھی برملا اعتراف۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پیغام۔ لکھا، پاکستان کے عظیم وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان جانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا، معاہدہ طے پانے کے بعد ممکنہ طور پر اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ ایران سے متعلق معاہدے پر اس ہفتے کے آخر میں مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ تہران کے ساتھ مل کر افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کریں گے۔ منتقلی کے عمل کو بتدریج اور سکون کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے پیغام کے جواب میں اظہار تشکر۔ کہا، پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ٹرمپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ کے مہربان اور شائستہ الفاظ پر دل سے قدردانی کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کی بڑی کامیابی، عاصم منیر کی بے مثال سفارتکاری رنگ لے آئی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی، تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، لبنان میں جنگ بندی کے بعد اہم آبی گزرگاہ کھول رہے ہیں۔ سیز فائر کی باقی مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھلی رہے گی۔ تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازم قرار۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق فوجی جنگی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے اعلان کرتے ہی تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ امریکی خام تیل $82 اور برینٹ کروڈ $88 فی بیرل پر آ گیا۔ شکریہ ایران، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر تہران سے اظہار تشکر۔ کہا، جب تک معاہدہ مکمل طور پر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا، ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہو جانا چاہیے۔ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے۔ امریکہ ایران کے ایٹمی مواد کو حاصل کرے گا، بدلے میں کسی بھی صورت میں کوئی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ معاہدہ کسی طور پر لبنان سے مشروط نہیں ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کے دوران بڑا بریک تھرو۔ امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ لکھا، امریکی اقدام کے بدلے میں تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔
اسلام آباد کی ثالثی کی انتھک کوششوں کا اعتراف، ترکی اور قطر کا پاکستان کے ساتھ مل کر مذاکرات اور سفارتکاری کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعظم کی ترک صدر اور امیر قطر سے ملاقات، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف قازقستان، آذربائیجان اور شام کے صدور سے بھی ملے۔ وزیر اعظم کی قطری ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات۔ شہباز شریف سے سینئر امریکی مشیر کی بیٹھک، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پرانے تعلقات کا تذکرہ۔ پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، ترک صدر کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دل کھول کر تعریف۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں رجب طیب ایردوان نے کہا، امریکہ ایران جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ترکیہ میں خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں نے خطے کو متاثر کیا، جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی۔ 47 سال بعد امریکہ ایران مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ پہلے دن سے ہی تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال، کہا جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تجارت اور رابطے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ ایرانی عوام کو امریکہ پر اعتماد نہیں، ایران کے حقوق برقرار رہنے چاہیے۔ ایک حکومت کے لیے ایٹمی ہتھیار، دوسری پر جنگ مسلط، کیا کچھ عالمی رہنماؤں کا ضمیر مر چکا ہے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پیغام، لکھا آفاقی اصول ہے، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایرانی آرمی چیف کا بھی دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا دشمن کی کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ صرف عارضی جنگ بندی قبول نہیں، مستقل امن معاہدے پر ہی آمادہ ہوں گے، ایران کا انطالیہ فورم سے بڑا پیغام۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا، پاکستان کی ثالثی کا مقصد تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، آبِ ہرمز کھلی رہے گی، نئے ضوابط نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر نیٹو کو نشانے پر رکھ لیا، کہا آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد نیٹو سے فون آیا، پوچھا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے نیٹو سے کہا آپ دور رہیں، ہاں تیل چاہیے تو بتا دیں۔ نیٹو کاغذی شیر ہے، ضرورت کے وقت بالکل بے فائدہ ہے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کا آبنائے ہرمز کھلنے کا خیر مقدم، آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے غیر جانبدار اور آزاد کمیشن تشکیل دینے کا اعلان، عسکری منصوبہ بندی تیز کرنے پر اتفاق۔ 10 روزہ جنگ بندی، امریکی صدر نے اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے روک دیا، کہا بس بہت ہوا، لبنان پر اسرائیلی حملوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایران کا خیر مقدم، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ سیز فائر کا حصہ ہے۔ اسپیکر باقر کالباف نے جنگ بندی حزب اللہ کی مزاحمت کا نتیجہ قرار دے دی، امید ہے پیش رفت تنازع کے مستقل حل کی راہ ہموار کرے گی۔ انتونیو گوتریس کا رد عمل، OIC بھی جنگ بندی پر خوش، سیز فائر کے بعد لوگوں کے گھروں کو واپسی، سڑکوں پر جشن۔ لبنان جنگ بندی پاکستان کا خیر مقدم، صدر آصف علی زرداری کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیز فائر امریکی صدر کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا، کہا امید ہے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی، پاکستان استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین کا بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان، ایران کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا اظہار، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین، اپنے پیغام میں کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی سفارتی کامیابی ملی، پاکستان کی انتھک کوششوں سے لبنان میں جنگ بندی کی راہ ہموار ہوئی۔ امن کے لیے پاکستان کا شاندار کردار رہتی دنیا تک یاد رہے گا، سفارتکاروں میں بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پوری قوم وطن عزیز کی بھرپور پذیرائی پر خوشی سے سرشار، کہا پوری دنیا میں اسلام آباد کی ثالثی کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر کوئی پاکستان کی انتھک کوششوں کا معترف ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ की फराहमी का फैसला, डीजल 32 रुपए 12 पैसे सस्ता करने की मंजूरी दे दी। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे से कम होकर 353 रुपए 42 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडी में 4 साल बाद वापसी, $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक 3 साल के लिए यूरो बॉन्ड जारी किया गया। मुश्किल आलमी हालात में ये कामयाब इजरा है। $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। मजीद आलमी बॉन्ड्स और स्कूक बॉन्ड्स भी जल्द जारी करने का प्लान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर खजाना ने पेशरफ्त मजबूत और दरीना इक्तसादी ताल्लुकात की आकाश करार दी। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात, मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाबियों पर ख्वास बाख्ता। भारतीय चैनल्स पर मुसलसल नफरत के प्रचार पर इंडियन सहाफी बरस पड़े। ये कैसे लोग हैं जो जंग बंदी की नाकामी चाहते हैं? अभिसार शर्मा हैरान, साक्षी जोशी का मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों पर पाबंदी का मुतालबा। AVI डांडिया ने मेजर गौरव आर्या को शैतान करार दे दिया। कहा, दुनिया में गोदी मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम मेजर गौरव आर्या की बकवास पर हंसते हैं। मशरिक़ वुस्ता में देर पामने के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। पाकिस्तान फर्स्ट PTI की पॉलिसी है। बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू, कहा, खित्ते के मसाइल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए तो शिरकत करेंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाहौर की जेलों में कैद पार्टी रहनुमाओं के अहले खाना से भी मुलाकातें, मुतनाज़ गुफ्तगू ना करने की अपील। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आज से आगाज। पहले रोज 4 परवाजें रवाना होंगी। कराची, लाहौर और सियालकोट और मुल्तान समेत 8 शहरों से आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 468 परवाजों के जरिए 1,19,000 पाकिस्तानियों की रवानगी शेड्यूल। कराची में CTD और हसास इदारे के एक्शन। कलअदम तंजीम फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान दहशतगर्दों की फंडिंग और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। कराची के इलाके सुरजानी में अफसोसनाक वाकया। मैनहोल की सफाई के दौरान 3 अफराद हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रजाकार की भी हालत खैर। और लाहौर को कराची रास न आया। दिफाई चैंपियन का नेशनल स्टेडियम में एक और फ्लॉप शो। शाहीन 11 को मुसलसल तीसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 135 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। रॉयल रोसो के नाकाबिले शिकस्त 60 रन। जहादाद खान और उस्मान ताई के 3-3 शिकार। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का रावलपिंडी से टाकरा होगा।